اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہ آیت مبارکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک پر مشتمل ایک نفیس اور خوبصورت گلدستہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے کثیر فضائل اور اتنی پیاری پیاری برکتیں بیان فرمائی ہیں کہ جس کا بیان کرنا عقل انسانی سے باہر ہے۔ برکت کے لیے اجمالاً کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو میرے لیے، آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے برکت کا سبب بنائے۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا ارشاد نہیں فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس سے مراد اس جملے، اس کلمے کے اندر مسلمان بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، مجوسی بھی آ گئے۔ جو اللہ کا بندہ ہے وہ سارے اس آیت مبارکہ میں مخاطب ہیں۔ ان سب سے خطاب کیا گیا ہے، اے لوگو، تمہارے پاس آ گیا۔ کیا آ گیا؟ برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے دلیل۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کسی خاص قبیلے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے عام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے ہیں تو اس سے عرب ہی مخاطب ہے، عربیوں کو ہی خطاب کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکی ہے، دلیل آ چکی ہے، اور یہ ایسی دلیل ہے تم کہیں بھی ہو، جہاں بھی رہتے ہو، وہیں پر یہ اللہ کی دلیل تمہارے پاس تشریف لا چکی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کے معنی کو اور تھوڑا واضح طور پر سنا جائے، بیان کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلیل تمہارے پاس پہنچ چکی ہے، تمہارے کانوں تک پہنچ چکی ہے، تمہاری آنکھوں تک پہنچ چکی ہیں، اور جن کے نصیب میں یہ سعادت ہے تو یہ دلیل ان کے دلوں میں جلوہ فرما ہو چکی ہے، ان کی آنکھوں کا نور بن چکی ہے۔ تم تو اس دلیل سے دور ہو سکتے ہو، لیکن یہ دلیل تم سے دور نہیں ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں دور ہوں، تم تو ہو میرے پاس، سن لو میری پکار آقا۔ برہان کے معنی ہے دلیل، اور دلیل اس کو کہتے ہیں جس سے دعوے کو مضبوط کیا جائے۔ یہاں دلیل سے مراد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں۔ انبیاء سابقین کے جو معجزات ہیں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد انبیاء سابقین کے معجزات سے بہت زیادہ ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر تا پا خود ایک بہت زبردست معجزہ ہیں۔ معجزہ مانے دلیل ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل اس کی ذات اور صفات کی ایک زبردست بے مثل و بے مثال دلیل ہیں۔ کیونکہ دلیل سے مراد معجزہ ہے۔ انبیاء سابقین کی ذوات کے متعلق حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، انبیاء سابقین کی ذات معجزہ نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی محترم کے ہاتھ میں معجزہ عطا فرمایا، کسی نبی محترم کی لاٹھی ایک معجزہ تھی، کسی نبی محترم کی سانس ایک معجزہ تھی، جو ان کی ذوات سے ظاہر ہوئے اور انہوں نے برکتوں کو پھیلایا
بتایا اور حق کی رہنمائی کی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی سر تا پا ایک زبردست معجزہ، ایک بہترین دلیل، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی ذات و صفات کی ایک زبردست دلیل ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھتے ہیں تو دیکھیے، سنیے، سمجھیے، توجہ کیجئے اور ذوق ایمان کی چنگاری سے، لذت ایمان سے اپنے قلب کو آشنا کیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی ایک معجزہ ہیں۔ انبیاء سابقین کے معجزات اب دنیا میں موجود نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی ایک تعداد ہے جو تا قیامت اپنی برکتیں لٹاتی رہے گی۔ قرآن کریم بلا شبہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زبردست معجزہ ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایک زبردست معجزہ ہے۔ وہ جن ذوات کے پاس آج بھی موجود ہیں، عام و خاص زیارت کرتے ہیں، یقیناً آپ نے بھی زیارت کی ہوگی، الحمدللہ مجھے بھی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ وہ منہ مبارک مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی آل اولاد میں سے ایک شخصیت جو ویسے عرب کنٹریز میں کہیں رہائش پذیر ہیں، ان کے پاس جو منہ مبارک موجود ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری نسلوں میں یہ چلتے آ رہے ہیں۔ یہ منہ مبارک اپنی لمبائی کے اعتبار سے بہت چھوٹے تھے، لیکن آج وہ منہ مبارک قریباً 2 فٹ لمبے ہو چکے ہیں۔ وہ حضرت وہ قبلہ محترم فرماتے ہیں ان منہ مبارک کی برکت یہ ہے کہ اس کو اگر دھوپ میں لے کر نکلتے ہیں تو آج بھی ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا اس پر سایہ کرنے آ جاتا ہے۔ اس منہ مبارک کو لٹکا کر اگر ہلکے ہلکے اللہ کا ذکر ان کے پاس کیا جائے تو یہ منہ مبارک جھومنے لگ جاتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ایک زبردست معجزہ اور دلیل ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن اقدس ایک زبردست معجزہ ہے، زبان اقدس ایک پیارا معجزہ ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا لعاب دہن جس کو تھوک کہا جاتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جھاگے رحمت کہلاتے ہیں، لعاب دہن جھاگے رحمت کہلاتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک زبردست معجزہ ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں میں لگے تو آنکھیں شفا یاب ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق کے انگوٹھے پر لگا تو سانپ کا زہر جاتا رہا۔ کھاری کنویں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھاگے رحمت ڈالا، وہ کھاری کنواں کہ جس کو انسان اور چرند اور پرند پی نہ سکتے تھے، لیکن جب سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جھاگے رحمت اس میں پڑا، اس کی برکت یہ ہے کہ آج تک وہ کنواں میٹھا اور شیریں ہے۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار اس کنویں کا پانی پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تمام امراض سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس ایک زبردست معجزہ ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی کو ایک صحابی کو عطا فرمایا۔ وہ صحابی میدان جنگ میں تھے، ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، انہوں نے حضور سے تلوار کے لیے سوال کیا تو حضور نے کھجور کی ٹہنی عطا فرمائی۔ وہ کھجور کی ٹہنی لے کر گئے تو وہ کھجور کی ٹہنی مثل تلوار کے کام کرتی رہی، کافروں کو کاٹتی رہی۔ وہ کھجور کی ٹہنی کسی اور کے ہاتھ کی نہیں بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو بوسے دے کر آئی تھی۔ اس میں تلوار کی سی تیزی ہو چکی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی برکت آپ نے سنی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک بھی ایک زبردست معجزہ ہیں۔ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ناک مبارک سونگنے کی جو صفت عالی ہے وہ بھی ایک زبردست معجزہ ہے۔ یمن سے محبت کی خوشبو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگھ لی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک بھی ایک زبردست معجزہ ہے۔ ارے انہی آنکھوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ یہ آنکھیں چندھیائی نہیں، یہ آنکھیں پھری نہیں،
بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان کرم نے رحمت والے رب کا دیدار کیا، یہ کتنا زبردست معجزہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سر تا پا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی ایک زبردست دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے، اس دلیل کے ذریعے تم حق کو پہچانو، اس دلیل کے ذریعے حق کی طرف رہنمائی لو۔ اگر تم اس دلیل کے ذریعے حق کی طرف رہنمائی لے لو گے تو نجات پانے میں کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر ایسی عالی مرتبہ دلیل کے ہوتے ہوئے بھی تم پھر بھی اگر حق کو نہ پہچان سکے تو تم جیسا بد نصیب اور تباہ و برباد ہونے والا شخص کوئی بھی نہیں ہوگا۔